اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام پانچویں امام ہیں جس نے اپنے دور حیات میں قرآن اور خدا کا پیغام، نبی کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور اپنی تمام تر قوت سے دین اسلام کو حیات بخشی۔ امام محمد باقر علیہ السلام وہ امام ہے جو کربلا میں موجود ہیں، کربلا کے بعد کوفہ شام میں آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے واپس مدینے آتے ہیں۔ اسلامی روایات کی روشنی میں 7 ذی الحجہ اہل بیت رسول اسلام اور ان کے دوستداروں کے لیے نہایت ہی غم و اندوہ کی تاریخ ہے۔ سن 114 ہجری میں اسی تاریخ کو آسمان علم و ہدایت کا وہ درخشاں آفتاب مدینہ منورہ میں غروب ہوا ہے کہ جس کی علمی و فکری تابندگی سے بنی امیہ کی ایجاد کردہ گھٹا ٹوپ تاریخیوں میں بھی عالم اسلام کے بام و در روشن و منور تھے۔ یہ شب بروز فرزند رسول امام محمد باقر علیہ السلام، وہ جن کو خود پیغمبر اسلام نے اپنے بزرگ معتبر صحابی جناب جابر بن عبداللہ انصاری کے ذریعے سلام کہلوایا تھا، امام محمد باقر علیہ السلام جن کو دستے قدرت نے ان کے پدر و بزرگوار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے مانند کرب و بلا کی ایک عظیم قربان گاہ اور کوفہ و شام کی اسارت گاہ سے 2.5 سال کی عمر میں صحیح سالم واپس مدینے پہنچایا، اور جن کے دسترخوان علم سے تقریباً تمام مذاہب و مسالک کے علماء فقہا نے براہ راست یا بالواسطہ طور پر خوشیاں چینی کی ہے اور کر رہے ہیں۔ ہم اس عظیم فقدان پر ملت اسلام کے تمام سوگواروں کو تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام مسلمانوں کے وہ عظیم پیشوا اور رہنما ہیں جنہوں نے مکتب وحی سے وابستگی اور الہی امامت و ہدایت پر فائز ہونے کی وجہ سے تشنگان حق و معرفت کو ہمیشہ توحید و انسانیت کا سبق پڑھایا اور علم و دانش کے وہ سرچشمے جاری کیے ہیں کہ آپ کا لقب ہی باقر العلوم یعنی علم کا سینہ شگاف کرنے والا پڑ گیا۔ آپ کے زمانے میں اہل سنت کے ایک بزرگ عالم محمد ابن طلحہ شافی کہتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام کے لقب سے معروف محمد ابن علی علم کا سینہ شگاف کرنے والے تھے، جن میں تمام علوم یکجا ہو گئے تھے اور ان کا علم آشکار اور ان کے ذریعے سے بلند ہے، ان کے وجود سے علم کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ علم و دانش کے موتیوں کو انہوں نے سجایا اور زینت و آرائش بخشی ہے۔ ان کا لقب صاف اور عمل پاک ہے، پاکیزہ روح اور اچھے اخلاق کے حامل ہیں، اوقات خدا کی عبادت میں بسر کرتے ہیں، تقویٰ و پرہیزگاری میں ثابت قدم ہیں، خدا سے تقرب کی نشانیاں اور منتخب بندوں کی خوبیاں امام محمد باقر علیہ السلام کے چہرے سے آشکار ہیں، فضائل و مناقب ان کے طرف بڑھنے اور ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پاکیزہ عادات و اوصاف ان سے شرف و منزلت حاصل کرتے ہیں۔ فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنی 19 سالہ دور امامت میں بنی امیہ کے 5 ظالم و جابر حکمرانوں کا مقابلہ کیا اور سیاسی اعتبار سے شدید گھٹن اور تشدد آمیز ماحول میں جس وقت حصول اقتدار کے لیے بنی امیہ بنی عباس پر سر پیکار تھے، امام علیہ السلام نے پرسکون علمی و فکری تحریک کے ذریعے اسلام و قرآن کی الہی تعلیمات کی حفاظت اور نشر و تبلیغ کا عظیم فریضہ انجام دیا ہے۔
امام محمد باقر علیہ السلام نے بنی امیہ کے وظیفہ خوار ملاؤں کے اسلام دشمن تحریفات و تعویلات کی بے شرمانہ یورش کا نہایت ہی تحمل اور علمی استدلالی بحثوں کے ذریعے مقابلہ کیا اور ان کے غلط عقائد و نظریات کی جڑیں اکھاڑ کر پھینک دی، لیکن لب و لہجے کے لطافت و معنوی وقار اور بردبارانہ رفتار کے ذریعے راہ حق و حقیقت پر چلنے والوں کے لیے انمٹ نقوش چھوڑ گئے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا یوم شہادت چونکہ ایام حج کے ساتھ منسلک ہے، آئیے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو مکہ کی روح پرور فضاؤں میں لے کر چلتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے ایک قریبی دوست افلح نقل کرتے ہیں کہ میں امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی زیارت کے قصد سے روانہ ہوا۔ جس وقت آپ مسجد الحرام میں داخل ہوئے اور آپ کی نگاہیں خانہ کعبہ پر پڑی، آپ نے بلند آواز سے گریہ شروع کر دیا۔ میں نے عرض کی، فرزند رسول، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، اگر آپ اتنی بلند آواز سے گریہ کریں گے تو لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اس وقت فرمایا، افلا، تم کیوں نہیں سمجھتے ہو میں یہاں آ کر کیسے گریہ نہ کروں؟ شاید اسی گریہ کا سبب آج خدا کی خاص و رحمت شامل حال ہو جائے اور کل کامیاب رہوں۔ عزیزان گرامی، اموی حکمران عبد الملک ابن مروان کے ذریعے عالم اسلام کے اس عظیم امام و پیشوائے امام محمد باقر علیہ السلام کے زہر دغا سے شہادت پر ایک بار پھر تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔